صاحب نے فرمایا، اور شمیم بھائی بھی ابھی ایک بات فرما رہے تھے کہ جس طرح پیر کو مرید کو پیر کی تلاش ہوتی ہے، ایسے پیر کو مرید کی بھی تلاش ہوتی ہے۔ اور قبلہ سید حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے بات، ہمارے ادھر 5G میں فاروق بھائی بھی جانتے ہیں، ایک صاحب تھے بزرگ تھے، بابا عبدالکریم جی، اور سید حمزہ علی قادری صاحب ان کو فرماتے تھے منع سرکار، منع سرکار۔ انہوں نے پاکستان میں کوئی بھی مزار، کوئی بھی بزرگ نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں میں نہ جانے کتنے بزرگوں کے پاس گیا ہوں، اور میں نے آج کے حضور مجھے مرید کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں ہمارے پاس آپ کا حصہ نہیں ہے، یہ کاملوں کی پہچان ہے، ہمارے پاس آپ کا حصہ نہیں۔ جہاں گئے انہوں نے سب نے ہی کہتے ہیں ایک بزرگ کے پاس میں گیا، کاما والی سرکار پنڈی میں، وہ بزرگ تھے، ان کے پورے وجود پر ایک بھی بال نہیں، ایک بھی بال نہیں، اور نہ ہی کوئی کپڑا، صرف چٹی پہنتے تھے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور جس ایریا میں جس جگہ رہتے تھے پہاڑی علاقہ تھا، پورے جنگل ہی جنگل تھا، اور شیر وہاں رکھوالی کا، اور جس کو حضرت کی اجازت ہوتی روحانی طور پہ وہ آ سکتا تھا، ورنہ نہیں۔ کہتے میں ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، میں نے عرض کی حضور مجھے مرید کرنا، فرمایا آپ کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور بتائیں کہ تمہارا جو پیر ہوگا وہ سید ہے، اور جب تم مرید ہوگے تم بوڑھے ہوگے، تمہارا پیر جوان ہوگا۔ کہتے چلتے چلتے، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں جہاں گیا ہوں عرض کی ہے تو کراچی آ گیا، اور یہاں پہ ایک دن میں کہیں کسی چیز کو پتھر مارا تھا، منع سرکار اس لیے انہوں نے فرمایا، تو حضرت کہیں سے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا، سینے سے لگایا، پھر مرید بھی کیا، اور کبھی کبھی ان کے پاس حضرت تشریف لاتے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اکیلے رہتے تھے کسی کے گھر میں۔ تو ہم نے خود دیکھا جب جمعہ یہاں پڑھاتے تھے حضرت، تو وہاں جب جاتے تھے وہ حضرت سید حمزہ علی قادری صاحب جائے نماز پہ اس کو کھڑا کرتے، آپ سائڈ پہ ہو جاتے سلام کے دوران، جیسے نماز وغیرہ پڑھتے سلام کے دوران، اتنی ان کی عزت کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ایسے پوچھ لیا، ہمارے گھر میں بیٹھے تھے، میں نے کہا بابا جی آپ کی اولاد، بس یہ کہنا تھا، ایک دم ایسے چیخ نکلی، میں نے کیا کہہ دیا، میں چپ ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں بولا۔ کافی دیر بیٹھے رہے، پھر کہتے ہیں ہاں شادی بھی تھی، بچے بھی تھے، اولادیں تھی، ضلع گجرات بارڈر کے پاس میرا گھر تھا، میں مزدوری کے لیے نکلا گھر سے، پیچھے انڈین آرمی نے بم پھینکا، ہماری پوری بستی جو ختم ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو میں نے پورے گھر والوں کو، جتنے بھی گھر ان کی ایک گٹڑی باندھی، بس وہ جنازہ پڑا، اس کے بعد میں گھر سے نکلا، آج تک والا۔ یہ میری کہانی ہے۔ تو اللہ والے جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، اور مرید بھی ڈھونڈتا ہے کہ پیر کا۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اور تمام سلسلوں سے بڑھ کر ہے۔ لازمی نہیں ہم یہ کہیں گے ہمارے تو اتنے لوگ نہیں ہیں، ان کے اتنے فلاں کے اتنے، یہ گیدرنگ نہیں دیکھی جاتی، گیدرنگ اجتماع یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، پاور دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد کے پاس کتنے آتے تھے، حضرت مرید فرما، مرید کرتے ہیں، ہاں دیکھیں کر لیں گے، کتنے ایسا کر لیں گے، آؤ محفل میں کہو دیکھو تو صحیح، پہلے سمجھو دیکھو مانو، اس کے بعد۔ تو جس کو مرید کرتے بھائی مرید بناؤ، اس کو شیر بناؤ، مرید بناؤ پھر اس کو شیر بناؤ، ایسے مریدوں کو ڈھیر لگا لو پھر مرید کا پتہ ہی نہ ہو۔ مرید بیچارہ ڈھونڈتا رہے کہ مارا پھرتا رہے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، پھر فائدہ کیا پیر کا۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے میاں صاحب کی بارگاہ میں،
آپ نے اس کو دیکھا تو تھوڑا سا چہرے پر خفگی سی تھی. آپ نے پوچھا بولی کیسے آنا؟ حضرت یہ مسئلہ ہے. آپ سے پوچھتے نہیں، جو بھی آتا تھا آپ اس سے پوچھتے تھے آپ کس کے بولی بتاتے فلاں کا مرید ہے. آپ فرماتے آپ ان کے پاس جاؤ، کیونکہ جو باپ دے گا وہ کوئی نہیں دے گا، وہاں جانا. باقی جو بھی بات آتی کر دیتے. ان سے بھی پوچھا آپ کس کے بولے؟ ان سے نہیں کہا میں فلاں سے مرید. آپ نے فرمایا آپ اپنے پیر کے پاس جاؤ. تو انہوں نے کہا ہمارے پیر سے ملاقات نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ رش بہت ہوتا ہے. کیسا پیر ہے مریدوں کو نہیں ملتا، مریدوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. 1 لاکھ بیٹھے رہے ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ کس طرح ملتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کا معاملہ. مگر ہمارے پیر مرشد یہ فرمایا کرتے جس کو بناؤ شیر بناؤ، اور سب پہ نظر رکھو، سب کے معاملات ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز. اور جس طرح ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ والے بتاتے نہیں، اور یہ چیز ہم نے اپنے پیروں مرشد کو دیکھی. اتنا اعلیٰ ظرف، اتنا اعلیٰ ظرف. آپ یقین نہیں کریں زندگی گزر جاتی اور آپ چلے بھی گئے، اتنوں کی ان کی زندگیاں ان کے سامنے گزری ہوگی. کوئی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے حضرت کی اتنی بڑی کرامت دیکھی، یہ کرامت دیکھی، حضرت نے یہ فرمایا. مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ خلاف سنت کبھی نہیں دی، خلاف سنت کبھی کام نہیں دی. یہاں تک کہ آخری وقت تک آپ کی طبیعت جتنی خراب ہوتی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھا. یہ ہم سب کو تعلیم ہے. ایک آپ کو نقطہ بتاتا چلو. ایک بار ایک چیز محسوس کی تھی تو میں نے، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس لیے اس کو کیونکہ لمبی ہو جائے گی بات. تو میں نے عرض کی حضور میں نے محسوس کیا ہے میری تصویر تھی، وہ تصویر آپ کی دی ہوئی تھی، اور تصویر ٹوٹ گئی تو میرا دل تھک سے کہتا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا. آپ اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. مسکرایا اور میں ہاں مولانا تم نے سچ دیکھا، ہم نے تم نے سچ دیکھا. ہم 3 بار جا بھی چکے اور آ بھی چکے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے، پھر تم لوگ دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کبھی سوچا ہے یہ جو معاملہ ہے موت و حیات کا، جب بندہ چلا جاتا نا اس دنیا سے تو اس پر جو شریعت کا معاملہ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. مگر اللہ نے ان کو بار بار بھیجا ہے. تو اب جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ مریدوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے. جو کچھ کیا ہے وہ مریدوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے. انہوں نے نماز جماعت سے آخری دم تک پڑھی تو یہ تعلیم دیے. آپ ہم سب جتنے بیٹھے ہم سب کو دیے کہ ہمیں نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے. کچھ بھی ہوتا ویل چیئر پہ جانا پڑتا جیسے بھی آپ مسجد میں نماز. یہاں تک کہ آخری وقت بھی عشاء کا وضو فرما رہے تھے، مسجد میں جانے کے لیے آپ کا وصال ہے. تو ایسے ہی ہمیں یہ تعلیم دی ہے. پھر یہ بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ کچھ بھی ہو اپنا ظرف جو ہے اس کو مضبوط رکھنا، برداشت اس کو اچھی رکھنی ہے. کسی کے خلاف کسی کی سنو کسی کی کوئی بات نہیں. جیسا کہ علامہ صاحب فرماتے کہ ظرف کہ جتنا کچھ دیکھو بس اس کو ہضم کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذات، آپ بھی صحابہ کرام کو کبھی کوئی ایسی بات کچھ بھی نہیں، خاموش رہے جب تک وہ صحابی بولتا ہے عرض نہیں کرتا. اس لیے کبھی کوئی ایسی بات ہو تو ہمارے پیر و مرشد الحمدللہ زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اگر ہمیں نظر نہیں آتے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ زندہ نہیں. مر جانا ختم ہو جانا یہ چیز شریعت میں نہیں ہے.
ٹرانسفر ہوتا ہے، یہاں سے انتقال ہوتا ہے، اس عالم کو چھوڑ کے اگلے عالم میں جاتے ہیں، مگر وہاں جب جاتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں صرف تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حصہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔